کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، جب ہمارا جسم مٹی بن جائے گا، جب ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام میں جواب دیا، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ سورہ قیامہ میں فرماتا ہے، اے میرے بندو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہماری ہڈیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، ہماری ہڈیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ تمہاری ہڈیوں کو جمع کیا جائے گا۔ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہم قیامت کے دن تمہیں تمہارے فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھائیں گے، تمہیں تمہارے انگلیوں کے پور کے ساتھ تمہیں اٹھائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک کا جو ہے یہ انگلی کا جو اوپر کا حصہ ہے، یہ ناخن کے اوپر کا حصہ، اس کو پور کہا جاتا ہے، انگلیوں کے پور، یہ ہر ایک کے فرق ہے، ہر ایک کا فنگر جو ہے مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ آپ کا جو آدھار کارڈ بنتا ہے آپ کے فنگر پرنٹ سے، آپ کے فنگر پرنٹ سے کوئی دوسرا آدمی آدھار کارڈ نہیں بنوا سکتا ہے۔ آپ اگر یہ بے ایمانی کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم فلاں آدمی کے نام سے آدھار کارڈ بنوا لیں گے تو آپ نہیں بنا پائیں گے۔ آپ جیسے ہی انگلی رکھیں گے مشین میں، مشین بتا دے گے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ ہیں ہی نہیں، آپ کا نام کچھ اور ہے اور یہاں آپ فراڈ کر رہے ہیں، یہ پکڑ لیا جائے گا۔ یہ آج کے اس جدید سائنسدانوں نے اس کا کھوج کیا، آوشکار کیا، لیکن قرآن نے 1450 سال پہلے جواب دیا، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ ہم قیامت کے دن تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہڈیوں کی بات کر رہے ہو؟ ہم انگلیوں کے پور سہت تم کو فنگر پرنٹس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اس لیے آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ جب مر جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین کے اندر دفن نہیں کرتا اس نیت سے کہ اب ہم سے حساب و کتاب ایشور کیسے لے گا۔ ہم اپنا جسم کو آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیں گے، بھسم کر دیں گے، جب ہمارا وجود ہی نہیں رہے گا، جب ہماری ہڈیاں ہی ختم ہو جائیں گی تو قیامت کے دن، پرلے کے دن ایشور ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ میرے بھائیو، یہ اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ جو اللہ ایک مرتبہ انسان کو منی کے ایک قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ اللہ کے لیے زندہ کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ حقیر پانی کے ایک قطرے سے، ایک قطرے سے انسان کو وجود دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا، اور جب انسان مر جاتا ہے، زمین میں دفن ہو جاتا ہے، انسان کی باڈی، انسان کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، ساری ہڈیاں سڑ گل جاتی ہیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا جو کنارہ ہوتا ہے، جس کو کوکسک بون کہتے ہیں، عربی میں عضب الذنب کہتے ہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی کا کنارہ وہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ دنیا کے اندر جب آسمان میں فلائٹ کریش ہو جاتی ہے، فلائٹ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو فلائٹ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب جل کر مر جاتے ہیں، پوری فلائٹ تباہ ہو جاتی ہے، جل کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن لاسٹ میں ایک باکس بچا ہوتا ہے جس کو بلیک باکس کہا جاتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ سرکشت رہتا ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کب ہوا، کیسے ہوا، کس وجہ سے ہوا، اسی سے پتہ لگتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی پوری شریر جو ہے، پورا جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو زندہ کرے گا، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو حساب کتاب پر ایمان نہیں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اتنا یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے،
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ آئے میرے نبی، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو دنیا میں اعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وہ ان کی دنیا کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی، وہ اسی گمان میں دنیا میں زندگی گزارتے رہے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، بہت ہم نیک عمل کر رہے ہیں۔ ان کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا، انہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا۔ فحبطت اعمالهم، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام نیکیاں برباد کر دی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو میں اس کے نیک اعمال کا وزن نہیں کرے گا۔ تو انسان قیامت کا انکار کر دے، اللہ سے ملاقات کا انکار کر دے، قرآن کی آیتوں کا انکار کر دے، تو میرے بھائیوں اس کی نیکیاں ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7، نیکیوں کو برباد کرنے والی 7ویں چیز، انسان جو نیک اعمال کرتا ہے، نیکیوں کی پبلسٹی، نیکیوں کی نمائش، نیکیوں کا ظاہر کرنا، نیکیوں کا اعلان کرنا، نیک اعمال کر کے ڈھنڈورا پیٹنا، ریا کرنا، یہ بھی نیکیوں کو برباد کرنے والا عمل ہے میرے بھائی۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا والا شرک کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی، آپ بتائیے کہ چھوٹا والا شرک کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نیکیوں کی پبلسٹی، نیکیوں کی نمائش کرنا، یہ بھی نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے میرے بھائی۔ اور قیامت کے دن اس انسان کو لایا جائے گا جو دنیا میں دکھاوے کا عمل کرتا ہے، دکھاوے کا نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کا روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کا نیک اعمال کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اے میرے بندے جاؤ اس آدمی کے پاس، جاؤ دنیا کے اس آدمی کے پاس جس کو خوش کرنے کے لیے، جن لوگوں کو تم نے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نیک اعمال کیا تھا، آج وہ بدلہ دے گا، ہم بدلہ نہیں دیں گے۔ ریاکاری کی وجہ سے میرے بھائیوں ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ اور خیرات کرے، غریبوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر اس کے اندر للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں دیکھیے صاحب ہو کیا رہا ہے، آج انسان کسی کو ہیلپ کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس کا فوٹو لے کے سوشل میڈیا میں ڈالتا ہے، واٹس ایپ گروپ میں ڈالتا ہے، فیس بک میں ڈالتا ہے کہ ہم نے فلاں کو کمبل دیا، ہم نے فلاں کو راشن دیا، ہم نے فلاں کو دیکھو اس طریقے سے ہم نے پیسہ دیا، اور باقاعدہ اس کی عزت و آبرو کو سماج میں اچھالا جاتا ہے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اس کو جو ہے رسوا کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں صاحب نے مدد کیا، اور پوری دنیا کے لوگ جان رہے ہیں کہ دیکھو اس کو دیتے وقت فوٹو لیا اور پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ بتائیے اس طریقے سے ثواب ملے گا میرے بھائیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین، شہید کربلا حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، وہ مدینہ کے اندر، مدینہ کے غریب گھروں کے دروازے کے پاس ہر مہینے کی پہلی تاریخ کی رات میں راشن رکھ کر کے چلے جاتے ہیں دروازے کے پاس۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا وہ اللہ کا بندہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ہمارے
दरवाजे के पास राशन रख के जा रहा है और हमको मालूम नहीं हो रहा है। हर महीने की पहली तारीख में वो राशन का बोरा दरवाजे के पास रख के चला जाता है। किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा वो अल्लाह का बंदा है जो हमें मदद कर रहा है, जो सामान रख के जा रहा है, और हमको मालूम नहीं कि वो इंसान कौन सा है। कुछ दिनों के बाद मदीना के अंदर एक आदमी का इंतकाल हो जाता है। मदीना के अंदर एक शख्स का इंतकाल हो जाता है। खबरें आती है कि फला इब्ने फला का इंतकाल हो गया। हजरत जैनुल आबिदीन को जब गुस्ल दिया जाने लगा, जब उनको नहलाने लगा, तो नहलाते वक्त, गुस्ल देते वक्त उनके पीठ में बोरे के मोटे मोटे निशान पाए गए। बोरे के मोटे निशान पाए गए। उन मोटे मोटे निशान ने बता दिया कि मदीना के गरीब घरों के दरवाजे पर राशन पहुंचाने वाला यही आदमी था जो हर पहली तारीख की रात में गरीब घरों के दरवाजे पर राशन पहुंचाता था। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी पता लगने नहीं दिया कि हम ही हैं जो राशन पहुंचाते हैं। यहाँ आदमी एक छोटा सा कंबल ठंडी के मौसम में बांटता है तो सोशल मीडिया में फ़ोटो डालता है। ये क्या है? ये नेकियों की पब्लिसिटी है, ये दिखावा है, ये रियाकारी है। तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे, आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा अगर आपने नेकियों की पब्लिसिटी पब्लिक प्लेस में की तो। इसलिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास व ला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर कमसली सफ़वानिन। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आए ईमान वालों, तुम सदका और खैरात को, तुम अपने सदका और खैरात को एहसान जता करके और तकलीफ पहुंचा करके बर्बाद न करो। तुम सदका और खैरात को एहसान जता करके और लोगों को तकलीफ पहुंचा करके बर्बाद न करो। कमसलहु सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। जिस तरीके से चट्टान के ऊपर मिट्टी होती है, एक चट्टान है और उस चट्टान के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी हो और आसमान से तेज बारिश हो और उस बारिश ने मिट्टी को बहा के ले गई हो, मिट्टी को बहा करके जिस तरीके से पानी ले जाता है, इसी तरीके से अगर कोई इंसान सदका और खैरात करता है, राशन बांटता है, कोई भी चीज़ बांटता है और बांटने के बाद अगर एहसान जताता है, तकलीफ उस आदमी को पहुंचाता है, तो इतना याद रखिए उसकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। उसी दिन उसका सदका और खैरात सब बर्बाद हो जाते हैं। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, जिस तरीके से चट्टान के ऊपर मिट्टी हो और आसमान से जब बारिश होती है तो मिट्टी को किस तरीके से पानी बहा करके ले जाता है, इसी तरीके से इंसान अगर सदका करता है, खैरात बांटता है और अगर वो बांट करके एहसान जताता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, तो उसी दिन उसका सदका और खैरात बर्बाद हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने किसी को मुश्किल घड़ी में 10,000 रुपये दिए कि भाई साहब आप बीमार लीजिए, आप 10,000 अपना इलाज कराइए, जब आप अच्छा हो जाएंगे तो लौटा दीजिएगा, आप लौटा दीजिएगा, आपको मुश्किल घड़ी में दे रहे हैं। या फिर आपको हम दे दिए, अल्लाह ने हमको नवाजा, आपको हम ऐसे ही दे दिए, जाओ अपना इलाज कराओ, अपनी जान बचाओ, आपको मैंने 10,000 रुपये दिए। और 1 साल 2 साल के बाद आपसे वो आदमी मिला और आपने कहा कि भाई साहब आपको याद है आप एकदम फटीचर थे और आपने, हाँ हमने आपको 10,000 मदद किया था। जिस दिन आपने ये कह दिया और उसको तकलीफ पहुंचा दी, उसी दिन आपका सवाब बर्बाद हो जाएगा, उसी दिन आपके नेक अमल बर्बाद हो जाएंगे। इसको कहते हैं एहसान जताना, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं केह भरना, दे करके केह भरना। और ये कमियां हमारी औरतों में ज़्यादा पाई जाती हैं। हम जब देखते हैं जब औरतों में लड़ाई होती है पड़ोसन से, तो तुरंत वो क्या से क्या बोल देती है। जितनी भी उसने नेकियां की है या अपने पड़ोस को किसी वक्त में मदद किया है मुश्किल घड़ी में, तो फ़ौरन सारी बातें उगल करके रख देती, ले लियोगे दे लियोगे तो खतरा मरो तक हॉस्पिटल में ये दिया। इस तरीके से जो है ख़वातीन बोलती हैं, जो सरासर ये एहसान करके एहसान जताना है। और ऐसे लोगों के ऊपर क़यामत के दिन नज़र रहमत अल्लाह तबारक व तआला नहीं डालेगा, इतना याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इंसान अगर नेकी करके एहसान जताए, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाए, तो ऐसे लोगों की नेकियां भी बर्बाद हो जाती हैं।
نمبر 8، انسان پبلک پلیس میں نیک ہے، سماج میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، مجمع میں بہت ہی صاف انسان ہے، لیکن خلوت میں، تنہائی میں، بیڈ روم میں، اکیلے میں غلط کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ATM مارتا ہے، زنا کرتا ہے، تمام جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جو اسلام نے منع کیا ہے، تو ایسے لوگوں کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اس طریقے سے ہے، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آئے لوگوں، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، بڑے بڑے نیک اعمال لے کر کے آئیں گے، بڑی بڑی چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، تہامہ پہاڑوں کی مانند چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہباء منصورا کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا میں اچھال دے گا۔ حضرت ثوبان جو اس حدیث کے راوی ہیں، قال ثوبان یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ حضرت ثوبان نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے، آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے، کہیں اے اللہ کے نبی کہیں لا علمی میں ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، اے اللہ کے نبی ہم کو بھی کھل کر کے وضاحت کر دیجئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون۔ اے ثوبان وہ تمہارے ہی لوگ ہوں گے، وہ تمہارے ہی قبیلے اور خاندان کے لوگ ہوا کریں گے، وہ تمہارے ہی گاؤں کے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے ہی اپنے لوگ ہوں گے۔ جس طریقے سے تم رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، وہ لوگ بھی رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لیکن اے ثوبان ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ اے ثوبان جب وہ خلوت میں جائیں گے، جب وہ تنہائی میں جائیں گے، جب وہ بند کمرے میں جائیں گے، جب وہ جنگل میں جائیں گے، تو تنہائی میں جا کر کے وہ شراب کا جام بھی پئیں گے، وہ جوا بھی کھیلیں گے، وہ ATM بھی ماریں گے، وہ زنا بھی کریں گے، وہ کبھی لڑکیوں سے ملاقات کریں گے، کبھی آنکھوں کا زنا کریں گے، کبھی ہاتھوں کا زنا کریں گے، کبھی پیروں کا زنا کریں گے، ان تمام کاموں کا ارتکاب کریں گے جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہوگی، ان کی تنہائیاں گناہوں سے لت پت ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا میں اچھال دے گا۔ اٹ ول بی ڈسٹرائڈ، اٹ ول بی بینشڈ، اڑا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ ان کی نیکیوں کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دے گا۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کتنے ایسے لوگ ہیں صاحب سامنے میں السلام علیکم وعلیکم السلام، بہت اچھے ہیں، نیک انسان ہیں، لیکن تنہائی میں جا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ATM مارتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور ان تمام جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نبی اکرم نے حرام قرار دیا ہے میرے بھائی۔ تو اس سے بھی نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزیں۔ نمبر 9، بندوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا، اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا، اس سے بھی نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو بندوں کے حقوق ہے اس میں اگر آپ حق تلفی کر رہے ہیں، اپنے بھائی کا آپ حق مار رہے ہیں، اپنے بھائی کی زمین دبا رہے ہیں، پیسہ ہڑپ کر رہے ہیں، کھیت بیمانی کر رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے حقوق العباد میں سے ہیں، اور اس میں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو چھینے گا، اور ان کی نیکیوں کو چھین چھین کر کے اس انسان کو دے گا جس کا حق مارا ہے میرے بھائی۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اتدرون مل مفلس،
آئے میرے صحابہ، آئے میری امت کے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ کلاس کون ہے؟ محتاج کون ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، اتدرون مل مفلس من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے میرے نبی، ہم میں سے مفلس وہ ہے، ہم میں سے محتاج وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، جس کے پاس نہ دینار ہو، جس کے پاس نہ روپے ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، وہی محتاج ہے، وہی غریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے میرے صحابہ، وہ مفلس نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس روپے اور دینار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مفلس تم میں سے محتاج وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بہت نمازیں لے کر کے آئیں گے، زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، روزے لے کر کے آئیں گے، حج اور عمرہ کر کے آئیں گے، تمام اعمال کر کے آئیں گے، لیکن اگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر بہتان باندھا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، تو اتنا یاد رکھیے، جب تک اس سے انصاف نہیں لیا جائے گا تب تک اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اگر اس کے پاس، اور جانتے ہو قیامت کے دن تو کوئی دینار اور درہم کسی کے پاس نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس انسان کی نیکیاں چھینی جائیں گی اور اس کو دے دیے جائیں گے جس کا اس نے حق مارا، جس کی زمین غصب کی، جس نے کھیت بےمانی کیا، جس کا پیسہ ہڑپا، جس کا پیسہ بےمانی کیا، اس کو دے دیے جائیں گے تمہارے نیک اعمال جس کا تم نے حق مارا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ من ارضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کلیئر کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے تم اپنے بھائیوں سے آزاد ہو جاؤ۔ کس دن کے آنے سے پہلے؟ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، جس دن نہ دینار کام آئے گا نہ درہم کام آئے گا، جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اگر اس دن اگر کسی کا حق مارا ہوگا تو اس دن نیکیاں چھین کر کے ان لوگوں میں تقسیم کی جائے گی جنہوں نے حق مارا، جس کا حق مارا گیا اسی کو نیک اعمال، تمہارے نیک اعمال چھین کر کے دے دیے جائیں گے۔ آج ہم سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا جو ہے بڑا بھائی ہم سے بات نہیں کر رہا، 10 سالیں ہو گئی ہم سے بات چیت نہیں کرتا ہے، ہم دیکھو حج کرنے جا رہے ہیں، اس سے معافی جا کے مانگیں، لیکن وہ ہم کو معاف نہیں کیا اور کہا کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ بتائیے مولانا صاحب کیسے آدمی ہیں، ہم اس سے بڑا ہو کر کے معافی مانگ رہے ہیں لیکن ہم کو معاف نہیں کیا اور ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ بتائیے ایسے انسان کے بارے میں آپ کا کیا؟ ارے کیسے معاف کر سکتا ہے آپ کو؟ آپ بڑے ہیں، آپ دبنگری کے بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کا حق مارا، آپ نے اچھا کھیت اپنے پاس رکھا، جو اچھی زمینیں ہیں اپنے پاس رکھی، اور جو خراب قسم کا کھیت ہے، جو خراب قسم کی جگہ ہے، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیا، اور آپ کا چھوٹا بھائی گھٹ کے اس لیے برداشت کر لیا کیونکہ وہ کمزور ہے، وہ غریب ہے، وہ مظلوم ہے، وہ آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا ہے، وہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے برداشت کیا، اور آپ کہتے ہو جو ہے ہمیں معاف نہیں کیا۔ قیامت تک میرے بھائیوں اس انسان جو ہے آپس میں کبھی دونوں کا تال مل نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، غور کیجئے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طریقے سے حق تلفی کر رہا ہے، آج ایک مسلمان کس طریقے سے دوسرے کلمے کو مسلمان کا حق مار رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ کس کا حق ہے، اس جگہ پر کس کا حق ہے اسے اچھی طریقے سے معلوم ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد میں ہم زیادہ ہیں، ہم طاقت ہیں، ہم جو ہے مشتنڈے ہیں، ہمارے پاس افراد کی سنکھیا زیادہ ہے، ہم جس کو چاہیں گے مار کے، جس کو چاہیں گے مرڈر کر کے ختم کر کے اس کی جگہ پر قبضہ کر لیں گے، اس کے کھیت میں قبضہ کر لیں گے، اس کی زمین میں قبضہ کر لیں گے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، جو ایسا نظریہ رکھتا ہے کل قیامت کے دن وہ اپنی نیکیوں کو بانٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔
آج دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے. آج اپنے سماج ہم نے اس جامتڑا اور دیوگھر ضلع میں ہم نے دیکھا, کیا دیکھا صاحب کہ ہمارے باپ دادا نے جو ہے کھیت کو بیچ دیا. ہمارے باپ دادا نے کھیت کو بیچ دیا, سدا مدی بیچ دیا, اور اس کے بیٹے نے واپس کر دیا, اس کے ناتی نے واپس کر دیا. اور کیا کہا کہ ہمارے باپ دادا بڑبک تھے, وہ نہیں جانتے تھے, اب ہم تو زمین نہیں دیں گے, یہ اپنا پیسہ لیجئے اور ہم اپنی زمین کو واپس کریں گے. باقاعدہ ہم نے کئی گاؤں میں دیکھا اس جامتڑا علاقے میں, جو سراسر حرام ہے, ناجائز ہے, بے انصاف ہے, اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. اتنا یاد رکھیے میرے بھائیو, باپ کا زندہ رہتے ہوئے, باپ کے زندہ رہتے ہوئے بیٹے کا حق نہیں بنتا ہے. باپ کا زندہ رہتے ہوئے بیٹے کا حق نہیں بنتا ہے. مثال کے طور پر یہ قلم ہے, یہ میرا ہے, دس از مائی پین, یہ میرا قلم ہے, اس پر میرا اختیار ہے, میں چاہے اس کو لکھوں, چاہے پھینکوں, چاہے کچھ بھی کروں, یہ میرا حق ہے. اس پر میرے بیٹے کا حق نہیں ہے. اس پر میں اس کو چاہے بیچوں, چاہے کچھ بھی کروں, اس پر دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر باپ بیمار ہے اور باپ کا علاج اگر بیٹا نہیں کرتا ہے, باپ کا خیال اگر بیٹا نہیں رکھتا ہے, تو باپ کیا کرے گا؟ اپنا کھیت بیچے گا, اپنی باری بیچے گا, اور بیچ کر کے اپنا گھر بیچے گا, اور بیچ کر کے پہلے اپنا علاج کرے گا, اپنی زندگی بچائے گا, اپنی زندگی بچائے گا. میرے بھائیو, آپ نے کبھی سوچا کہ کس پوزیشن میں, کس حالات میں ہمارے باپ نے زمین کو بیچا, کس پوزیشن میں ہمارے دادا نے زمین کو بیچا؟ اس وقت آج سے 30 سال پہلے, آج سے 20 سال پہلے غربت کا دور تھا, غریبی کا دور تھا. آج سے 20 سال پہلے لوگ دانے دانے کے محتاج تھے, کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے تھے, اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا اور 10,000 کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو کہتا کہ بھائی صاحب ہمارے پاس 10,000 کی رقم نہیں ہے, آپ ہمارا ایک کھیت لے لیجئے, ہم کو 10,000 روپے دے دیجئے. اس بنیاد پر اس نے اس مجبوری میں بیچا, اور آپ اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور کتنے ایسے جو ہے لوگوں نے واپس کیا میرے بھائیوں. اور یہ جامتڑا ضلع کا کوئی ایسا قانون بھی نہیں ہے, اگر آپ نے زمین بیچ دیا ہے لیکن پرچے سے زمین نہیں کٹتی ہے, زمین اسی کی ہوتی ہے قانوناً جس کے نام پہ پرچہ میں جس کی زمین ہے. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, آپ کو تو معلوم ہے کہ کس حالات میں اس نے دیا ہے, آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بیٹا کا مال وہی ہوتا ہے جو باپ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, لیکن باپ نے جو بیچ دیا اس پر بیٹا کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. آج دیکھ لیجیے ایک بالست زمین کے لیے, ایک ایکڑ زمین کے لیے انسان جو ہے بھائی کا مرڈر کر دیتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہتیا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے زمین کا میٹر لے کر کے, اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ میری زمین ہے, یہ میرا کھیت ہے, یہ میری زمین ہے اور یہ مجھے دیتا نہیں ہے. دوسرے نے کہا نہیں اللہ کے نبی یہ میری زمین ہے اور یہ مجھے دیتا نہیں ہے. دونوں آپس میں لڑنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں نہیں جانتا ہوں کہ کس کی زمین ہے, کس کا حق ہے, لیکن چلو تم لوگ دونوں اپنی دلیلیں رکھو, اپنا پکش رکھو. ایک آدمی نے پکش رکھا کہ ہاں ایسا ہے ویسا ہے, جس کی زمین حقیقت میں نہیں تھی اس نے اللہ کے نبی کو اس طریقے سے سمجھایا, اپنی دلیلیں رکھی کہ اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا کہ ہاں زمین کا مالک حقیقت میں ہی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں حقیقت میں اس کی زمین نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ چرب زبانی چلاتا زبردستی کہ ہاں ایسا ہے ویسا ہے, ہم نے فلاں دور میں ہم نے موٹیشن کرا لیا, پٹا کرا لیا, پردھان نے ہم کو دے دیا, اس طریقے سے یہ ہمارا ہے. اس طریقے سے زبردستی جو ہے وہ کسی کو چلنے ہی نہیں دیتا ہے. تو وہ سیدھا انسان تھا, اس نے جو ہے اپنا پکش صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکا اپنی بات کو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ہم نہیں جانتے ہیں, تم اپنی دلیل رکھ نہیں پا رہے ہو, اور انہوں نے ہم کو سمجھا دیا, ان کی بات ہم کو سمجھ میں آ گئی, لہٰذا ہم یہ زمین اسی کو دے رہے ہیں جس نے ہم کو اچھی طریقے سے سمجھا سکا. اللہ کے نبی نے اسی کو وہ زمین دے دی. وہ دونوں لوگ جانے لگے. اب وہ دوسرا آدمی کیا کر سکتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تو کوئی دوسرا انکار کر سکتا ہے؟ نبی کا فیصلہ کون انکار سکتا ہے؟ اسی کو مان لیا. اللہ کے نبی نے پھر اس کو بلا کے آئے فلاں صاحب ادھر آؤ, تم نے ہم کو سمجھا لیا, تم نے اپنی دلیلیں رکھی, اس نے بھی اپنی دلیلیں رکھی, اور ہم نے دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ زمین کا مالک کون ہے, اور تم دونوں میں سے تم کو بہتر معلوم ہے کہ یہ زمین کا مالک کون ہے. اگر تم نے حقیقت میں دلیل صحیح رکھی ہے اور تمہارا جو ہے یہ کھیت تمہاری, یہ جگہ تمہاری ہے, اور تم کو بہتر طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زمین کس کی ہے, تو جاؤ لے جاؤ. لیکن اگر تم نے بے ایمانی کی ہوگی, تمہارا دل تو بہتر جانتا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے, اگر تم نے ہمارے سامنے غلط دلیلیں رکھ کر کے یہ زمین اپنے حق میں کروا لیا, تو اتنا یاد رکھیے میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں.
جب اتنا وہ انسان سنتا ہے، وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے نبی یہ زمین ہماری نہیں، اسی کی ہے، اسی کو دے دو۔ دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں ہماری بھی نہیں، اسی کو دے دو۔ اب دونوں لوگ آپس میں لڑنے لگے، کہنے لگے ہماری نہیں، وہ دونوں جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو آپ لوگ دونوں کہہ رہے جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے کہ ہماری زمین ہمارا کھیت، اب کیا ہوا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی ہمیں نہیں چاہیے، ڈرنے لگے کہیں یہ جہنم کا ٹکڑا ہمارے حصے میں نہ آ جائے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، اس دور کے لوگوں میں کتنا جہنم کا خوف تھا کہ کہیں یہ زمین ہم رکھ کر کے اپنے پاس جہنم کا ٹکڑا نہ رکھیں۔ ذرا غور کیجئے، آج کے اس حالات پر جائزہ لیجئے۔ آج لوگ بہتر جان رہے ہیں کہ اس پر کس کا حق ہے، اس زمین پر کس کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ زبردستی کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، دبنگری کی بنیاد پر کسی کا بھی کھیت، کسی کی بھی دکان، کسی کا بھی مکان قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک بالست زمین اگر کسی نے کسی کا دبا لیا، طاقت کی بنیاد پر ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، لاٹھی ڈنڈے کی بنیاد پر، گولی پستول کے زور پر اگر کسی نے ایک بالست کسی کی زمین دبائی، مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، 7 زمینوں کا ہار اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا۔ کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے، کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ 7 زمینوں کا ہار اپنے گلے میں ٹانگ سکے؟ میرے بھائیوں، کسی کے اندر جرت ہے کہ 7 زمینوں کا ہار اپنے گلے میں لٹکا سکے؟ میرے بھائیوں، یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے، لیکن اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ آج ہو کیا رہا ہے صاحب؟ آج وہی چل رہا ہے دبنگری کی بنیاد پر، جس کی چاہے کھیت قبضہ کر لیں، زمین قبضہ کر لیں۔ یہ بندوں کے ساتھ حق تلفی ہے، اور ایسے کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس کی نیکیاں قیامت کے دن چھینی جائے گی۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن کامیاب انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، آج یہی ہو رہا ہے۔ آج انسان کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ ابھی کیا ہوا، ابھی حال ہی میں 15-20 دن پہلے شاید یہاں ایک کنواڑی ایک گاؤں ہے، وہاں پہ جو ہے زمین کے تعلق سے اس قدر لڑائی ہوئی کہ آدمی کی جان چلی گئی صاحب۔ کیوں؟ زمین کے میٹر میں جان چلی گئی۔ ذرا غور کیجئے، پھر ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ اس کے گھر کو تباہ کر دیا گیا، سارے سامان لوٹ لیے گئے۔ اتنا یاد رکھیے گا، آپ اس دنیا میں بھی چین نہیں پائیں گے، اور آخرت میں تو جو ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوگا۔ لیکن اتنا یاد رکھیے، ایک جتنا پردھان منتری کے جان کی قیمت ہے، اتنا ہی ایک عام انسان کی جان کی قیمت ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کسی کی ہتیا کر دینا۔ قرآن نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ قرآن نے تو صاف سورہ مائدہ میں اللہ کہتا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے دنیا میں ایک منش کو بلا وجہ فساد پھیلانے کے غرض سے قتل کیا، تو قرآن کہتا فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کے مانوتا کو مرڈر کیا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کیا ہے۔ ایک منش کا قتل پوری دنیا کے منشیوں کا قتل بتا رہا ہے، اتنا بڑا جرم ہے، قرآن بتاتا ہے میرے بھائیو۔ تو آخری چیز ہم نے بیان کی، بندوں کی حق تلفی کرنا، بندوں کے حق مارنا، یہ ہماری نیکیاں برباد کر دیتی ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں تھیں، اب یہیں سے ہم اپنی باتوں کو اختتام کرتے ہیں۔ 10 پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ 2 خطبہ میں جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چیزیں بیان کی نیکیوں کو برباد کر دینے کے تعلق سے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔